अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 20A में आपको खुशामदीद है। ये सीरीज का QC1 का इंशाअल्लाह लास्ट लेक्चर है आज का। इस सबक में हम ये दोहराएंगे, हम देखेंगे कि एक ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या पढ़ा इस कोर्स में। ग्रामर के कुछ नुकात देखेंगे। ये सरफ सगीर, ये टर्मिनोलॉजी आप वाकिफ नहीं है, लेकिन ये सीगे बनाने का जो तरीक़ेकार हमने सीखा है कि माजी कैसे बनाएंगे, मुदारे कैसे बनाएंगे, अमर, फेल, मफूल वगैरह, तो ये उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इंशाल्लाह जैसे आगे चलते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट कोर्सेस में। इस सबक में हम जो है वो सिर्फ एक देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि 232 अल्फाज हम सीख चुके हैं। कुछ एक आधी कोई नई चीज़ इंशाल्लाह इसमें देखने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या जो हमने एक 50% अल्फाज सीखने थे वो हमने कैसे सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल हो चुका, और आज आपको ये बताएंगे कि माशाअल्लाह अपने कुरान पाक के जो 50% अल्फाज सीखे हैं वो कैसे सीखे हैं। तो हम सूरह अल-बकरा की इब्तदाई 5 आयात की एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या समझ में आता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इन अल्फाज को पहचानिए जो हमने पढ़े हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो हरूफ मुक़त्तात के आगे से शुरू करें तो कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि दाली का आप जानते हैं, ये अभी ये इशारा है। अल किताब, आपको पता है कि अलिफ लाम आया है किताब से पहले, तो ये इस्म होगा। ला आपको पता है रईबा चले नया लफ्ज़ होगा। फी ही आप जानते हैं, तो हुदन, हुदन भी आप जानते हैं। लिल मुत्तकीन में ली आपको पता है कि लिए होता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि इस सूरा अल बकरा की इब्तदा कुरान पाक की, और ये जो पहली ही आयत है और फिर यानी दूसरी आयत, इसके अंदर आप ऑलमोस्ट 50% अल्फाज जो हैं वो जानते हैं। कैसे, ये देखिए, ये जो रेड लाइन के नीचे है, रेड लाइंस दी हुई है। ज़ालिका आपको पता है, अल किताब आप जानते हैं, ला आप जानते हैं, फीही आप जानते हैं, हुदन आप जानते हैं, लिल मुत्तकीन में ली आपको पता है कि लिए के लिए होता है। तो इस तरह से ये एक हमने बिल्कुल इब्तदा से देखा। तो इंशाअल्लाह पूरे कुरान पाक में अगर आप गौर करेंगे तो इसी तरह अब आपको पहचान होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये पूरी आयत को अगर हम देखें कि बाकी के अल्फाज, तो ये ब्लू वाले वो हैं जो आपके लिए नए हैं, रेड वाले वो हैं जो आप जानते हैं। तो आप देख लें कि यहीं पर जो है ये इन आयात में तो बल्कि ज्यादा आप जानते हैं और कम आप नहीं जानते हैं। अलिफ लाम मीम, ये किताब नहीं शक इसमें हिदायत के लिए है मुत्तकियों के। आगे चलते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब इसमें जरा कोशिश करें कि हमें क्या पता है। अल्लज़ीना हम जानते हैं, उसके बाद युमिनूना जैसे हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये फ़ेल मुज़ारे है। बिल गैबि, गैब तो हमें पता ही है, और भी हम जानते हैं, और वाह हम जानते हैं। वो यकीमू, ये हमें अंदाज़ा तो हो जाता है फ़ेल मुज़ारे है, लेकिन चलें हम कहते हैं कि ये वो यकीमू हमें मतलब पता नहीं है। अस्सलाह आप जानते हैं। वो मिम्मा, ये आप जानते हैं कि मिम्मा मिन और माँ से बना हुआ है, और वाह भी आपको पता है। रज़क़नाहुम, चले इस रज़क़नाहुम में हम जानते हैं, और बाकी तो रिस्क की बात हो रही है तो इससे भी हमें अंदाज़ा है। युनफिकून, ये चले हम नहीं जानते। तो अब आप देखें कि जो रेड लाइंस लगी हुई हैं, अल्लज़ीना हम जानते हैं, बी बिल गैब से भी जानते हैं, व यकीमून से व जानते हैं, अस्सलात हमें पता है नमाज है, और मिम्मा और से जो ये पता है, और रज़क़नाहुम से हम पता है। तो आप देखें कि पूरे माशाअल्लाह इसमें फिर भी ऑलमोस्ट 50-50 हमें पता है इन आयात में।
یہ انالیسز آپ آگے کرتے جائیں، ابھی ہم صرف 5 آیات کا کریں گے اور کچھ دعاؤں کا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کافی اچھا اندازہ ہو جائے گا۔ باقی جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یہی ریشیو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں پھر جی، کہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ دیکھیں والذین، واو بھی جانتے ہیں، الذین بھی جانتے ہیں، یؤمنون، ہاں بیما ابھی ہم نے پڑھا، بی اور ماں ہم جانتے ہیں، انزلہ چلے نہیں جانتے، الی کا ہمیں پتہ ہے، وما وا اور ماں، انزلہ پھر وہی من ہمیں پتہ ہے، وبالآخرات واو بی اور آخرہ یہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنے سارے الفاظ ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اپنا کانفیڈنس بلڈ کیجئے کہ ابھی آپ نے ان 20 گھنٹوں میں جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور آپ نے پڑھا ہے، تو آپ واقعی 50% جو الفاظ ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ نے محنت کرنی ہے، ریویژنز کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ والذین یؤمنون، والذین آپ جانتے ہیں، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جب اتنا کچھ آپ جانتے ہیں تو باقی الفاظ ہیں جیسے یؤمنون ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یؤمنون یہ جمع کا صیغہ ہے، واو نون آ رہا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور یا سے شروع ہو رہا ہے، فعل مضارع ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور بیچ میں تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو وہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ امن کا کوئی بات ہو رہی ہے، تو یؤمنون آپ کہیں گے اچھا یہ تو ایمان، والذین یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، اتنا تو ہم انالیسس کر ہی لیتے ہیں۔ انزلہ نازل کرنا، یہ بھی اردو سے اندر ہے، آپ فوراً یعنی پوری آیت آپ آرام سے پڑھ لیں گے۔ اور یوقنون، چلیں یہ ایک نیا لفظ ہے کہ یقین، ویسے تو ہم غور کریں تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ اولئک آپ جانتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، پر خدن آپ جانتے ہیں، من آپ جانتے ہیں، رب آپ جانتے ہیں، ہم آپ جانتے ہیں، وا آپ جانتے ہیں، اولئک جانتے ہیں آپ، ہم آپ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، آپ مفلحون چلے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ تو اس آیت میں تو آپ ساری چیزیں جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک انالیسس تھا 5 آیات کا۔ باقی آپ اگر آپ اپنے شوق سے باقی انالیسس کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ سامنے آئیں گے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، کیونکہ اسٹڈی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت چیزیں رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں۔ اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے، اب آپ اس کو امپلیمنٹیشن کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، اینڈ یو ول بی ہیپی انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کو دیکھ لیتے ہیں جی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب آپ اس میں کوشش کریں کیا کیا جانتے ہیں۔ اللہ، لا الہ الا ہوا آپ جانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، حی القیوم چلے نہیں ہمیں پتا، لا تاخذہ لا تو آپ جانتے ہیں یہاں پہ، سینتم نہیں پتا چلے، وا لا آپ جانتے ہیں، نوم آپ کو پتا ہے۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ جو لا تاخذہ میں ہو بھی آپ جانتے ہیں، ضمیر ہے نا، تو ماشاءاللہ آیت الکرسی میں بھی یہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے، لہو ما فی السماوات، یہ سب ہم پڑھ چکے، سماوات جمع ہے، وما فی الارض آپ جانتے ہیں، من ذا الذی میں ذا کو آپ علیحدہ کر دیں، الذی آپ جانتے ہیں، یشفع نہیں پتا ہمیں، اندہ بھی ہم جانتے ہیں، ہو بھی ہم جانتے ہیں، الا بھی ہم جانتے ہیں مگر، اور باذن ہی میں اذن کو علیحدہ کر دیں تو بھی جانتے ہیں اور ہی بھی جانتے ہیں، اور اذن کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب اجازت، تو آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔
अब आप यहाँ पे देखें, यालमु आप जानते हैं, मा बैन ऐदिहिम से हिम, वमा खल्फहुम में हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, ये आप जानते हैं, इल्म ही ज़मीर है उसकी, इल्ला बिमा शा, ये आप सब जानते हैं माशाअल्लाह। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चले, वासिया एक नया लफ्ज़ है, हम समझते हैं। कुर्सी अगर हम उर्दू में नहीं समझते तो फिर भी हु तो हम समझते हैं अरबी में। आप अस्समावात जानते हैं, वल अर्द हमें पता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, तो हिफाजत करने वाला, हु माँ को भी हम देख लें तो हमें पता है कि चलें आगे पता चल जाएगा कि दोनों का इशारा है, हुमा दो के लिए। तो हुआ अल अलीयुल अज़ीम, बुलंद मर्तबा, अल अली, बहुत, यानी सबसे टॉप पे, टॉप वन, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। अजीम हमें पता है, अजमत वाला। दुआए कनूत में आ जाइए, ये अजाफी दुआए कनूत है। दुआए कनूत आपको पता है कि एक ये वाली दुआए कनूत है जो आपके सामने है, एक दूसरी है जो दोनों मसनून है। तो ये क्योंकि ज्यादा पढ़ी जाती है तो इसके लिए इसमें आप देख लें कि दुआए कनूत में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलहु व नतरुकु मन यफजुरुक। ए अल्लाह, बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। ये देखें, हम इस दुआए कुनूत में जब हम वित्र में ये पढ़ते हैं तो हम क्या वादे कर रहे हैं और क्या हम बता रहे हैं, अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं कि हम तुझसे मदद मांगते हैं। नस्तईनु का, तुझसे ही मदद, कोई और नहीं है। हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर। और ईमान कैसा लाते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ती है तो दाएं बाएं हो जाते हैं, जैसे ही कोई दुनिया की चीजें आने लगती हैं तो भूल जाते हैं, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। कितना भरोसा, ये भी हम देख सकते हैं अपने अंदर। वनुस्नी अलैकल खैर, और हम तारीफ करते हैं तेरी बहुत अच्छी। वनश्कुरुका, और हम तेरा शुक्र करते हैं। कितना शुक्र करते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी छोटी नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी है, घर नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। वला नकफुरुक, और तेरी नाशुक्री नहीं करते। ये भी हम जरा झांक लें अपने कि हम कितनी नाशुक्री रब की नहीं करते। ये हम क्लेम कर रहे हैं, रोज अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं और ये हम क्लेम कर रहे होते हैं, या अल्लाह ये हम करते हैं और ये नहीं करते, और अल्लाह को बता रहे जो सब जानता है। तो ये हमारा अपना जो हाल है, ये हमें देखने की बात है कि एक बंदा आपसे रोज सुबह यानी रोज वादा करे एक चीज का, रोज वादा करे और रोज वादा खिलाफी करे, और फिर क्लेम करे कि मैं ये करता हूँ। वनखलउ वनतरुकु, और हम अलैदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं। वनतरुकु मैं यफजुरुक, जो तेरे नाफरमान है। कितना हम छोड़ते हैं, कितने हमारे अंदर ये दम है ये करने का, ये भी हमें देखना है। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु, ऐ अल्लाह, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरे ही लिए हम नमाज पढ़ते हैं और हम तुझे सजदा करते हैं। क्या हमारे कोई और माबूद तो नहीं है कहीं छोटे छोटे से? लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, उसको भी राजी रखना, उसको भी राजी रखना। व अलैका नस्सा व नक़फ़िदु व नरजू व रहमतक, और तेरी तरफ हम कोशिश करते हैं और हम खिदमत में पेश होते हैं और हम उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के। कितनी कोशिश करते हैं और किस तरह से हम अल्लाह की खिदमत में पेश होते हैं, और किस तरह की उम्मीद तो खैर हम बहुत रखते हैं, लेकिन कोशिश कितनी करते हैं और कैसे पेश होते हैं। वनख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक, और हम डरते हैं तेरे अजाब से, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। और यहाँ पे जब हम आते हैं हम कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है, तो वो डरे अजाब से, हम
یعنی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ یہاں بھی ہم کافروں کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو کافر مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے کہ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا کفر کر رہا ہے، تو وہ کافر ہوگا اس صورت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مومن اور کفر کے درمیان کا فاصلہ نماز کا ہے. تو اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں؟ کوئی ہے راستہ دوسرا تیسرا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا وہ نہیں تیسرا مطلب؟ سوچیں، یہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ہم کیوں ہچکچاتے ہیں کہ جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے کہیں کہ کفر کر رہے ہو، کفر کی حالت میں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے الفاظ ہیں جو آپ جانتے ہیں، کہ جتنے ریڈ ہوئے ہیں نیچے یہ سب آپ جانتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل، چلے وہ جانتے ہیں. علیک ونثنی علیک الخیر، یعنی آپ پورا دیکھیں تو 50% تو کم از کم اب آپ نماز کو انکلوڈنگ دعائے قنوت جو ہے یہ آپ جانتے ہیں. اور دوسرے والی دعائے قنوت اگر پڑھتے ہیں اللہم اہدینا فیمن ہدیت والی، تو وہ تو اس سے بھی شارٹ ہے اور اس سے بھی ایزی ہے. اس میں بھی جتنے الفاظ ہوں گے وہ آپ جانتے، اس سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے. تو آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اسی طرح مشق کر سکتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس سے آگے کیا ہے جی؟ آگے کورس QC2 میں آپ حصہ لیں، QC3 میں آپ حصہ لیں. اس میں آپ کو صبح شام کے کچھ اذکار آئیں گے، دعائیں آئیں گی، اور پھر جو ہے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ دعاؤں کی جو مؤثر شرح ہے وہ بھی سامنے آئے. تو عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی. تو یہ ایفرٹ آپ کو آگے کورسز میں نظر آئیں گی، اور پھر آپ کی دعاؤں کے اندر بھی اثر ہوگا، کیونکہ آپ سمجھ کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور دعائیں کرنے کا لطف آئے گا انشاءاللہ. ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی، کیونکہ جب آپ عربی میں اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، ایک تو ہم ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا، آج تک ہم ایسے ہی کر رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کوشش کریں اگر آپ تیز پڑھتے ہیں تو سلو پڑھیں، بے شک اتنا سلو پڑھیں کہ آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو نماز کے اندر. یہ تھوڑا عرصہ ہی کوشش کریں، تیزی نہ کریں، آہستہ آہستہ پڑھیں، ایک ایک لفظ علیحدہ اور سمجھ کے پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہت پازیٹیو فرق آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ کی طرف آپ چلتے ہیں تو پھر اللہ دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ دعائیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر و قبولیت تو ہے ہی ہے. ہمیں صرف وہ مانگنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف میں کمزور حروف والے یہ بھی آگے آئیں گے. بیسیکلی یہ تھوڑا سا آپ کو آگے کا بتا رہے ہیں. کمزور حروف جو آئیں گے وہ آپ کو قرآن میں تقریباً 6000 بار ملتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے پھر کچھ اور آئیں گے ایسے الفاظ جن کو مزید فی افعال کہتے ہیں. ابھی آپ نے ثلاثی مجرد پڑھ لیے ہیں، ان کی جو ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے کوئی یوز نہیں کی. ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ کوئی ایسی ہیوی ٹرمینالوجیز یوز نہیں کریں گے. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آگے جب آپ چلیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی، اور ابھی آپ کے لیے آسان ہو گیا. تو اگر آپ QC2 QC3 بھی کرتے ہیں تو آپ مزید 500 جملے بولنا بھی سیکھ جائیں گے. جیسے اس کورس کا ٹارگٹ تھا 100 جملے، تو 500 جملے آپ اور سیکھ جائیں گے نیکسٹ کورسز میں. تو آپ مت بھولیے کہ اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے. آپ نے ٹائم، آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ اپنے ٹائم کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب سیکھنے پہ لگائیں. دعا یہ جاری رکھیے رب زدنی علما، اور اپنی اس کلاس کے لیے اور نیکسٹ کلاسز کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے قرآن پاک کو سیکھنے میں. میں بس سلائڈ چینج کرتا ہوں. تو آج ہم جو والسلام علی سید وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 20B में आपको खुशामदीद। इस सबक में हम जो फेल के शॉर्ट टेबल जो है, मुख्तसर टेबल, वो सीखेंगे। वैसे तो हमने पूरे टेबल देखे ना, कि जिसमें हम फ़ाला से शुरू करते हैं और पूरे नीचे 7 सीगे ले जाते हैं, फिर हम यफ़लू, फ़ाला, यफ़लू, और फिर आगे हम चलते हैं अमर पे। फिर हम जो है वो कल लास्ट लेक्चर्स में हमने फिर ये सीखे कि मफूल और फ़ाइल और फ़ेल, ये पूरे जो सीगे हमारे कोई 21 बनते हैं, तो वो तो हमने सीख लिए। लेकिन ये आज हम आपको ये बताएंगे कि ये जो शॉर्ट टेबल्स हैं, अगर ये आप याद कर लें, जो मैं वक्तन फक्तन आपको बताता रहा हूँ, तो आप बाकी टेबल खुद बना लेंगे। ग्रामर टीपीआई के जरिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ये याद रखना है हमेशा। कलमे की 3 किस्में हमें पता है। इसम, फेल, हर्फ होता है। आज के सबक में फ़ाअला का शॉर्ट टेबल सीखेंगे। अगर ये मालूम हो तो बाकी सीखे बनाना आसान हो जाता है। ये आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ। आप ये देखें कि एक नॉर्मल टेबल में आप ये फ़ाअला से शुरू करते हैं कि फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलता, फ़ाअलतु, फ़ाअलतुम, फ़ाअलना, और इसमें ये जो बीच में एक फीमेल के लिए हमने एक सीगा डाला था, फ़ाअलत, फ़ाअलत। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं, ये 7 सीगे आपके बनते हैं। इसी तरह यफ़लू, यफ़लूना, तफ़अलू, और फिर तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना और नफ़अलू। और इसी तरह इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अलू, ला तफ़, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। तो ये सीगे आप किस तरह से बनते हैं। अब अगर आपको इसमें से जो की पॉइंट्स हैं या की जो सीगे हैं या चाबियां हैं वो आपको पता चल जाए, तो नीचे के आप खुद बना लेंगे, उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी शॉर्ट टेबल है, ये इस फॉर्म में होगा। इसमें सिर्फ 6 सीगे हम देंगे, जिनको हम चाबियां कहेंगे कि ये हमारी चाबियां हैं टेबल की। बाकी हम खुद नीचे बना लिया करेंगे। इनमें ये अगर आप गौर करेंगे तो आपको 3 जो हैं वो आपको मिलेंगे, फेल मिलेंगे, अफाल मिलेंगे, और 3 जो हैं वो आपको अस्मा मिलेंगे। तो ये जैसे अगर हम फ़ाअला का टेबल करते हैं, तो फ़ाअला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाअला, यफ़अलु, इफ़अल, ये तो हो गया हमारे फेल। तो आगे क्या होगा जी? आगे 3 और ऐड करेंगे, जो कि हमने फाइल, मफूल और फेल पढ़े थे। तो ये हमने कहा था कि ये बेसिकली फेल नहीं है, ये फेल करने वाले हैं, यानी ये इस्म है जिसमें फेल का जिक्र शामिल है। तो जैसे फाइल होता है तो करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ रहा है उस फेल का, और फेल क्या है? वो नाम है, वो उसका नाम है, उसका इस्म है। तो ये तीनों इस्म है। तो अब आप देखिए कि नीचे एरोस आपको बता रहे हैं कि ये पहले 3 रेड वाले जो हैं, ये तो फेल थे, हमें पता है। और ये जो 3 है जिसको फाइल, मफूल और फेल कहते हैं, ये क्या है? ये इस्म है, तीनों के तीनों। तो यही आपका टेबल होगा जी। अगर आपसे कहा जाए कि फ़ाअला का जो है वो आप टेबल बनाएं शॉर्ट, तो आप सिंपली कहेंगे फ़ाअला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ूलुन, फ़ेलुन। बाकी आप नीचे खुद बना लेंगे कि मैं, तुम, आप, हम, और वो खातून, वो औरत। ये आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह, कोई इसमें मसला नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए कि शुरू में अल या आखिर में तनवीन हो या वाव नून या नून या अलिफ ता हो, तो वो इस्म होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमने फाइल, मफूल और फेल लिखा है, इसके साथ हम अल भी लगा सकते हैं, यानी या पहले चले तनवीन लगा लें तो आप फाइलुन, फाइलन, फाइलिन कह सकते हैं, मफूलुन, मफूलन, मफूलिन, और फेलुन, फेलन, फेलिन। और अगर अल लगा देंगे तो आपको पता है कि फिर वो तनवीन का एक जो है वो पेश या जबर वो गिर जाती है, जेर गिर जाती है, तो अल फाइलू बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अल मफूलू, और इसी तरह अल फेलू बन जाएगा।
تو یہ اسم ہے، تو اس کی جمع میں آپ جائیں گے تو فاعل سے فاعلونا فاعلینا بنے گا، کہ اگر فاعلن ہوگا تو فاعلونا بنے گا، اگر فاعلن یا فاعلن ہوگا تو فاعلین بنے گا. اسی طرح مفعولن ہوگا تو مفعولونا بنے گا، اور اگر مفعولن یا مفعولن ہوگا تو مفعولینا بنے گا. اسی طرح اگر ہم اس کو مؤنث میں لے جائیں تو کیا بنے گا جی؟ گول تا کا اضافہ کریں گے، یہ ہم پڑھ چکے. فاعلاتن، فاعل یعنی یہ فاعلن ہے، کون ہے؟ یہ کرنے والا، فاعلن کرنے والا مذکر، یہ کون ہوگی؟ فاعلاتن، الٹے ہاتھ سے فاعلاتن، خاتون عمل کرنے والی، اور فاعلاتن اس کی جمع ہے. اسی طرح یہ مفعول جس پر اثر پڑ رہا ہے، یہ مفعول مذکر، اور یہ مفعولۃ مؤنث جس پر اثر پڑ رہا ہے، تو مفعولات اس کی جمع آ جائے گی. تو 3 اسما ہیں اور 3 فعل ہیں جی، بڑے آسان ہیں، اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے. یہ پورے کمپلیٹ ٹیبل میں سے یہ جو ریڈ ریکٹینگلز کے اندر بند کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی چابیاں، آپ ان کو سمجھیں، آپ ان کو کیز کہیں. یہ آپ کے جو ٹیبلز ہیں، ماضی کے، مضارع کے، امر کے، نہیں کے، یہ اس کی چابیاں ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو 7 سیغے پہلے میں ہیں ماضی میں، 7 سیغے دوسرے میں ہیں جو کہ مضارع ہے، پھر یہ 4 سیغے نہیں، امر اور نہیں کے ہیں، اور پھر یہ اینڈ پہ 3 اس کے نام ہیں کام کے یا کام کرنے والے کے، یعنی فاعل، مفعول اور فعل. تو یہ آپ کے 21 سیغے اس طرح سے بنتے ہیں. اسی طرح آپ ایک اور ٹیبل لے لیں فتح کا، تو فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر. یہ وہ ٹیبل یعنی وہ سیگے جو ہم پڑھ چکے، جو پہلے 4. ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سمع یسمع اسم، سامع مسموع سمع. فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس. حل نصرت زیدن، سوال ہے حل نصرت زیدن. اب ہمیں پتہ ہے کہ حل کا مطلب ہے کیا، نصرتا کیسے ہے کہ کیا تم نے مدد کی زید کی. نام نصرت زیدن، ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصرتم زیدن، نام نصرنا زیدن. اسی طرح حل نصر، اب آپ یہاں پہ زید کی جگہ یا زید کی جگہ آپ ضمیر لگا دیں. حل نصرتا زیدن تھا، تو اب آپ زید کو نکال کے ضمیر لگائیں گے تو کیا آ جائے گا جی؟ حل نصرتا، کیا تم نے اس کی مدد کی. یہ دیکھیں نصر تا اور ضمیر لگی ہوئی ہے ہو کی. نام نصر تو ہو، نصر تو ہو، میں نے اس کی مدد کی. اچھا، حل نصر تو ہو، یہ تھوڑا اس پہ غور کر لیجیے کہ یہ بیسیکلی ہر اس کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ بیسیکلی حل نصر تم ہو جاتا، نصر تم ہو تو بولنے میں ڈیفیکلٹ ہے، جیسے نیچے نوٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو عرب نے یہ کیا کہ اس کو آسانی کے ساتھ پروننسیشن ہو جائے، تو حل نصر تم ہو کر دیا. دیکھیں اس میں فلو ہے، حل نصر تم ہو. تو یہ عرب اس طرح کے ایکسیپشنز کرتے ہیں. تو عربی سیکھتے ہوئے ہمیں رولز اپنی جگہ، لیکن ایک کھڑکی ضرور کھلی رکھنی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیپشنز آ جائیں گی. تو پھر ہم کہیں گے نام نصرنا ہو، ہم نے مدد کی اس کی. حل تنصرو زیدن، حل تنصرون زیدن. یہ بھی اسی طرح مضارع کی پریکٹس ہو جائے گی. کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی، یا تم مدد کرتے ہو، یا آپ سارے مدد کرتے ہیں زید کی. تو اسی کو آپ دیکھ لیں، حل تنصروہ، حل تنصروہ.
کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی؟ پہلے تھا نصرتا، یعنی نصرتا کہ آپ نے مدد کی، ماضی تھا. اب آ گیا تنصرو، کیا آپ نے اس کی مدد کی یا آپ اس کی مدد کرتے ہیں؟ نام انصرو، ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی. حل تنصرونہ، نام ننصرو. انصر، اب امر کی بھی پریکٹس آپ اس طرح کر سکتے ہیں، انصر زیدن کہ زید کی مدد کر. جواب کیا ہوگا؟ انصرو زیدن. اچھا، میں مدد کرتا ہوں زید کی. اچھا، اس کو اگر ہم زید کو ہٹا کے ضمیر لگانا چاہیں گے تو کیا آ جائے گا؟ ایک گیس کریں، سوچیں اپنے ذہن میں. صرف زید کی جگہ ہم نے چینج کرنا ہے، ضمیر لگانی ہے، تو آ جائے گا انصر، زید کی جگہ ہو آ جائے گا، انصر ہو، اس کی مدد کرو. تو جواب کیا آئے گا؟ انصروہ، انصروہ. اسی طرح انصروہ ننصروہ، ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. ترتیل سے پڑھنا، جیسے رتل القرآن ترتیلا، تو یہ دو تین سٹائلز ہیں جی پڑھنے کے. ترتیل سے پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی بڑے اچھے قاری کو سن رہے ہوتے ہیں، قاری عبد الباسط ہیں یا قاری مشارے ہیں، جب وہ خالی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اپنی نماز کے علاوہ، پھر نماز کی ایک تلاوت ہے، اس کے لیے علیحدہ ایک سپیڈ، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر تراویحوں میں جو پڑھی جاتی ہے اس کی اپنا ایک سٹائل ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ، یعنی ترتیل سے تھوڑی سی زیادہ آپ سمجھے فاسٹ پڑھی جاتی ہے. تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اس کو پڑھنا. تو دنیا کے گھر کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں جی، اور پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ بس یہ ایک ہی ٹارگیٹ ہے زندگی میں، گھر اپنا بن جائے. اور گھر جب بن جاتا ہے تو پھر آگے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو یہ ٹارگیٹ بڑا عجیب سا ٹارگیٹ ہے، یہ کوئی اتنا اچھا ٹارگیٹ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بندہ اپنی زندگی پوری لگا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے رہو جیسے مسافر ہے. تو اگر آپ کی نیت وہ ہے اور آپ ویسا رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو حرص ہے وہ آپ سے نکل جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے گھر بنائے، وہ چلے گئے یا چلے جائیں گے، اور کتنا عرصہ وہ اس میں رہے گھر بنا کے، کتنا عرصہ نہیں رہے. باقی اس کے بعد تو جو ہے وہ آج ہم رہ رہے ہیں، کل ہماری اولادیں رہیں گی. تو 20 سال 25 سال بھی اگر کوئی گھر بنا کے رہ لے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اس 20 25 سال کے لیے پوری زندگی کھپا دیتے ہیں. لیکن جو گھر ہمیشہ کا گھر ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے، اس کی سجاوٹ اور اس کے جو ہے نا وہ قائم ہونے کا زیادہ ہمیں فکر ہونا چاہیے. تو قرآن جو ہے اس کو سمجھیں، جو پڑھا سمجھا اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن حفظ کر لینا ہے، لیکن یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ جتنا میکسیمم آیات آپ یاد کر سکیں وہ کریں. قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو یاد رکھیے کہ سبق نمبر 20 کے اختتام پر آپ نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 41,101 بار آئے ہیں. تو قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ الحمدللہ ہم اچیو کر چکے. ابھی اوپر بیٹری خالی ہے، 78,000 تک ہم نے جانا ہے. نیت کریں کہ اگلے جو کورسز ہیں اس کے اندر آپ اپنی یہ محنت کنٹینیو رکھیں گے
اور پورے 78,000 تک جائیں گے. آپ یقین رکھیں کہ اس میں خالی آپ نے تجربہ کر لیا ہوگا کہ اس کورس میں خالی آپ عربی کے الفاظ نہیں سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے آپ کے جو دماغ کے چیک پوائنٹس ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ جس سے آپ دین کے اور قریب ہوتے ہیں. یہ ہوم ورکس اپنی جاری رکھیے، تلاوت جاری رکھیے، ووکیبلری کارڈ کو جاری رکھیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی بات کریں، نماز کی مختلف صورتوں میں غور و فکر کریں، اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے آسانی کی دعا کریں، ٹیچر بنیں، لوگوں کو سکھائیں، اور اپنا ذہن یہ بنائیں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ پراپر ٹریننگ بھی لیں گے قرآن ٹیچر بننے کی، اور آپ لوگوں کو اس گروپ میں شامل ہوں گے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی آپ سے. آپ کا جو فائنل ہے کوئز وہ میں نے میسج کر دیا تھا کہ یہ انشاءاللہ کل ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو زوم پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے ٹائم پہ، وہ جو ٹائم جو بھی اس میں لکھا ہے، مینشن تھا اس میں، اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. میرا خیال سے مجھے ٹائم ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن جو بھی ٹائم ہے گروپ پہ انفارمیشن شیئر کر دی جائے گی. آپ کے پاس ایک خاص ٹائم ہوگا، اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے اس کو کر کے سبمٹ کرا دینا، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی آپ کا رزلٹ بھی جو ہے وہ کمپائل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.